السلام علیکم جی، طاہر ملک۔ خبر یہ ہے کہ خبر تو بڑی مزیدار ہے۔ 75 سال سے اس ملک کی کوئی معاشی پالیسی کوئی نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کبھی فاؤنڈیشن سے کام ہی نہیں کیا، کوئی بنیاد ہی نہیں بنائی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسحاق ڈار صاحب آگے ہیں اور ڈار صاحب نے آگے فرما دیا جی کہ بس ڈالر تو بڑی جلدی میں سستا کر دوں گا اور مہنگائی بھی کنٹرول ہو جائے گی، سب اچھے کی آواز ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا 35 سال سے تعلق ہے IMF سے، میں وہ بھی مینج کر لوں گا، میرے لیے تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو مسئلہ ہے کیا پھر اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو معاشی پالیسی ہے اس میں آپ کو ایک چیز اسحاق ڈار کی واپسی سے ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ اس ملک کے پاس، اس ریاستی مشینری کے پاس، ڈھانچے کے پاس، اس نظام کے پاس نہ کوئی معاشی ماہر ہے، نہ کوئی معاشی منصوبہ بندی ہے، نہ کوئی لانگ رن کی پالیسی ہے، نہ کوئی فاؤنڈیشن کی پالیسی ہے۔ بس آؤ چلاؤ کا کام ہے۔ وہ کہتے ہیں نا پنجابی بس چل چلاؤ کا کام ہے کہ آپ نے وہ ایک اعداد و شمار سے کھیلنا، لوگوں کو میڈیا سے نہ ورگلانا، ان کو ایک دم بتا دینا۔ اب ہوا یہ ہے کہ میڈیا کے شور سے پاکستان میں گزشتہ 4-5 سال سے اتنا شور پڑا ہے، ڈالر ڈالر ڈالر، اس کے ساتھ پیٹرول مہنگا، مہنگائی، بے روزگاری، اس سے ایک پرسیپشن بن گیا کہ یہاں کے لوگ ڈسسیٹسفائیڈ ہیں۔ میرا نہیں خیال جو اس ملک کے اصل طاقتور حلقے ہیں انہوں نے اسحاق ڈار کو اس لیے بلایا کہ آپ آئیں اور پاکستان کی اکانومی ٹھیک کریں۔ انہوں نے بس یہی کہا کہ تمہاری جو ایکسپرٹ یہ نا کہ وہ اپنا وہ اس کی قیمتوں کا ایک ایسا جادو لگاؤ، ایک ایسا سسٹم بنا دو کہ لگے جی واہ جی واہ، ایک سمبل بنا دی کہ ڈالر اگر 200 سے نیچے آ گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، بے روزگاری ختم ہو جائے گی، نفسیاتی مسائل ختم ہو جائیں گے، مایوسی ختم ہو جائے گی، مہنگائی ختم ہو جائے گی، گھر گھر میں وہ نوکریاں ملنی ہوں گی، چھتوں سے وہ آپ کے گھر میں ڈالر گریں گے۔ تو ایسی ایک چیز ہے۔ جبکہ جو خبر یہ ہے کہ اسحاق ڈار کو یہ اس حکومت کے ساتھ ایک قسم کا ایک ہڈن معاہدہ کیا گیا۔ معاہدہ یہ کیا کہ جناب آپ نے اگر 2-3 مہینے میں 3 مہینے آپ کے پاس ٹیسٹ کے ہیں، اس ٹیسٹ میں آپ نے ڈالر کی قیمت کو کم کرنا ہے، آپ نے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، اور یہ ایک پرسیپشن دینی ہے کہ پاکستان اب بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ عام بندے کو یہ محسوس ہو نہ ہو، مگر اس کو یہ پرسیپشن ملے، ایک فیلنگ ہو جائے کہ پاکستان میں اب اکانومی بہتر ہو رہی ہے، جابس بہتر ہو رہی ہیں اور بے روزگاری کم ہو رہی ہے۔ وہ پرسیپشن اگر آپ دے دیں گے تو اس سے ڈیل کیا ہے؟ ڈیل یہ ہے کہ جناب پھر آپ کی مرضی، ہم سال کے بعد الیکشن کرائیں یا 1.5 سال کے بعد الیکشن کرائیں، اور اگر آپ اکنامکلی فیل ہو گیا، آپ کی پالیسی فیل ہو گئی۔ یہ بیسیکلی نواز شریف کی حکومت کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ یا اتحادیوں کی حکومت کے ساتھ جو معاہدہ، وہ اصل میں یہ معاہدہ ہے کہ آپ کو ہم 4 مہینے ٹیسٹ کے دے رہے ہیں، اسی ٹیسٹ کے بدلے میں اسحاق ڈار کو بلایا گیا کہ آپ جناب آ کے پرفارم کر دیں، اگر آپ نے پرفارم کر دی تو 1.5 سال آپ کو اور مل جائے گا تاکہ آپ عمران خان کو تباہ و برباد کر دیں اور اگلا الیکشن بھی جیت جائیں۔ تو یہ ہے ساری ایک سمپل سی تھاٹ۔ اب سوال یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو آگے ہیں تو وہ کس لیے ہیں، وہ کس طرح پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کریں گے؟ جو ماہرین ہیں دنیا بھر کے جو ٹاپ پاکستان پہ بات بھی کرتے ہیں، اس میں میاں عاطف ایک بہت بڑا نام ہے، اور وہ امریکہ میں ایک پروفیسر ہیں اور دنیا کے جو ٹاپ اکانومسٹ ہیں ان میں ان کا شمار ہے۔ میں نے ان پہ بڑی اسٹڈی کی، ان سے سمجھنے کی کوشش کی پاکستان کی اکانومی۔ تو 4 چیزیں ان کے خیال میں اور دوسرے ایکسپرٹ کے خیال میں 4 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر اس کے بغیر اگر آپ نے وہ 4 فنڈامنٹل کام نہ کیے تو آپ کی اکانومی کہیں نہیں جا سکتی۔ پھر آپ صرف وہ پنجابی میں رنگ بازی کریں گے، وہ چال چلاؤ کریں گے جو اسحاق ڈار کرنے ہیں۔ اب وہ سب سے پہلے جو بنیادی چیز جو سمجھ آنے والی ہے وہ یہ کہ دنیا بھر میں جو ممالک ہیں وہ قرضے لیتے ہیں، پاکستان بھی قرضے لیتا ہے، مگر جو سیکرٹ یہ کہ پاکستان کے جتنے قرضے ہیں، میسو قرضے ہیں، وہ ریاستی سٹرکچر پہ خرچ ہوتے ہیں، وہ ریاستی مشینری پہ خرچ ہوتے ہیں، وہ سرکاری ملازموں پہ خرچ ہوتے ہیں، وہ پینشنوں پہ خرچ ہوتے ہیں، وہ فوج پہ خرچ ہوتے ہیں، وہ وابٹا پہ خرچ ہوتے ہیں، وہ پولیس پہ خرچ ہوتے ہیں۔ وہ جو 1600 ارب روپیہ تو آپ کی جو کارپوریشنز ہیں، جو سرکاری کارپوریشنز ہیں، ان کا جو خسارہ اس وہ ان پہ جاتے ہیں۔ اسٹیل مل 100 ارب سے زیادہ کھاتی ہے، PIA 500 ارب سے زیادہ کی مقروض ہے۔ تو یہ جو قرضے پہلا جو ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان کبھی بھی ہیل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں قرضوں سے ڈیولپمنٹ نہیں کی جاتی، قرضے لے کے ریاست چلائی جاتی ہے اور وہ نان پروڈکٹیو ہے، پھر آپ کو مزید قرضہ لینا پڑتا ہے ریاست بچانے کے لیے۔ اور انہوں نے اتنا آسان طریقے سے پورا اسحاق ڈار نے ایک مائنڈ بنا دی بس ڈالر سستا کرنا، یہی پاکستان کا مسئلہ ہے۔ تو اصل مسئلہ قرضے کا تھا۔ دوسرا مسئلہ سیاسی عدم استحکام ہے، اس کی وجہ سے اس ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہو سکتی۔ دنیا کا جو کیپٹلسٹ ہے وہ بڑا ظالم ہے، وہ وہاں پہ جاتا ہے جہاں اس کو منافع نظر آئے، اور جہاں پہ سیاسی
اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, قانون کی گرپ نہیں ہوگی, نظام سٹرونگ نہیں ہوگا, اوپر جو ادارے ہیں وہ کنٹرول نہیں کر رہے ہوں گے معاشرے کو, تو وہاں پہ پیسہ نہیں آئے گا, وہاں پہ دنیا کا کوئی سرمایہ دار نہیں آئے گا. سرمایہ دار کو دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, اس کو ایک بہت زیادہ پروفٹ اچھا لگتا ہے اور دوسری اسٹیبلٹی لگتی ہے. اور اس جنگ و جدل میں جہاں پہ پتہ نہیں ہوتا کب وزیر اعظم نے رہنا ہے, وزیر اعظم نے نہیں رہنا, جہاں کا میڈیا مسلسل 70 سالوں سے ایک بریکنگ نیوز دے رہا ہے کہ جی اگلا وزیر اعظم کون ہوگا, یہ حکومت جلدی جا رہی ہے, وہاں پہ سرمایہ دار نہیں آئے گا. یہ ایک بہت ایک اہم میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایشو ہے. اب آگے چلتے ہیں. جو ایک پاکستان کی اکانومی کا ایک بہت بڑا جو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو ایکسپرٹ, وہ کہتے ہیں کہ یہاں کی جو ایلیٹسٹ لوگ ہیں, جو پاکستان کے موسٹ امیر لوگ ہیں, وہ پروڈکٹیو نہیں ہیں, وہ بھی ریاست کی طرح نان پروڈکٹیو کاموں میں جاتے ہیں. وہ کیا ہے, ریئل اسٹیٹ. وہ ایک زمین پکڑتے ہیں اور ریاستی ادارے, حکومت اور انتظامیہ کے ساتھ مل کے بڑی بڑی پراپرٹی ڈیولپ کی جاتی ہے اور اس سے پیسہ بنایا جاتا ہے. اس سے آپ پیداوار میں کوئی اضافہ نہیں کرتے. دے ڈونٹ پروڈیوس اینی تھنگ. تو اگر پاکستان میں اگر آپ دیکھیں ریسنٹلی گزشتہ 15-20 سال سے جتنے بھی امیر لوگ آئے ہیں, جو سب سے امیر ہیں وہ سارے ریئل اسٹیٹ سے انہوں نے پیسہ بنایا. اور ریئل اسٹیٹ سے جب آپ پیسہ بناتے ہیں تو سوسائٹی میں پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھتی, جی ٹی پی کی گروتھ نہیں ہوتی, لوگوں کو امپلائمنٹ اس طرح نہیں ملتی, آپ بناتے کچھ نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا عنصر ہے. اور اس سے ایک اور بہت نیگیٹو چیز پیدا ہوئی ہے. جب اس طرح ریئل اسٹیٹ سے میسو منافع ہوئے ہیں تو ریئل اسٹیٹ کے پیسے سے پاکستان کا میڈیا بھی کنٹرول ہو گیا اور سیاستدان بھی کنٹرول ہو گئے. اب یہ جو بے شمار امیر لوگ ہیں جن کے پاس ریئل اسٹیٹ سے بڑا پیسہ ہے, وہ چاہیں تو جب مرضی ایم این ایس کو خرید لیں, ایم پی ایس کو خرید لیں, پارٹی نہیں بنا دیں, پارٹی توڑ دیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس نے پاکستان کی سیاست پہ بہت اکانومی پہ میں سمجھتا ہوں بڑا نقصان پہنچایا ہے. اور لاسٹ ناٹ دا لیسٹ, اب پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ وہ ہے امپورٹس جو ہے نا ہماری بہت زیادہ ہیں اور ایکسپورٹ کم ہے. نارملی ہم پاکستان سے دنیا میں ہمارے ڈالر کی بہت بڑی کمی ہے. جو اصل بات پہ اسحاق ڈار نے کبھی نہیں بتائی, اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ڈالر کی قیمت بڑی ہے. ڈالر کی قیمت بڑی سمپل ریزن ہے, اس لیے کہ ڈالر کی ڈیمانڈ جو ہے زیادہ ہے, سپلائی کم ہے. ہم دنیا میں ایکسپورٹ ہی کچھ نہیں کرتے, ہم بناتے ہی کچھ نہیں ہے. ہم بناتے کیوں نہیں, اس کی وجہ اتنی مہنگی ہمارے یہاں بجلی ہے, اتنا مہنگا پیٹرول ہے, آپ پیداوار کر ہی نہیں سکتے, دنیا کو کمپیٹ نہیں کر سکتے. اور اس سے بھی بڑی جو اہم بات ہے, پاکستان کا یہ ہیومن ریسورس ہے, ہمارے اسکول کالج اسکلڈ جو ہمارے مہارت والے انسٹیٹیوشن ہیں ان کا معیار اتنا نیچے ہے کہ پاکستان کا جو کریکٹر ہے, پاکستان کا جو مزدور ہے, پاکستان کا جو اسکل ورکر ہے, وہ چیز ہی نہیں وہ پروڈیوس کر سکتا جو دنیا کو خریدنی ہے. تو ہم کیونکہ اپنے لوگوں سے محبت نہیں کرتے, ان پہ پیسہ نہیں لگاتے, ان کی مینٹل ڈیولپمنٹ نہیں کرتے, ان کی ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں کرتے, لہٰذا ہمارے یہاں وہ پروڈکٹیوٹی نہیں آ سکتی. اتنی مہنگائی, مہنگی بجلی سے, مہنگی پیٹرول سے اور لو کوالٹی کی اسکل سے آپ دنیا کو چیزیں بنا کے بیچ ہی نہیں سکتے. تو جب تک آپ ایکسپورٹ نہیں اپنی بڑھاتے, آپ کے پاس ڈالر کس طرح آئے گا. اس مہینے میں بھی جو سرکاری اطلاعات ہیں اس کے مطابق پاکستان نے تقریباً $3 بلین ایک مہینے کا خسارہ ہے. ایک مہینے میں ہم 3 سے 4 بلین ڈالر, یعنی کہ ہم چیزیں دنیا سے زیادہ خریدتے ہیں اور یہاں سے ہم جو بیچتے ہیں وہ اتنی کم ہوتی ہیں. اور یاد رہے کہ ایک قسم کی پاکستان نے ایکسپورٹ پہ بین لگائی ہوئی ہے, امپورٹ پہ بین لگائی ہوئی ہے, یہاں سے کوئی ایل سی نہیں کھلی, اس کے باوجود $3.25 بلین کا نقصان ہوا ہے. تو جو کنکلوژن ہے میرا بڑا سمپل ہے کہ اسحاق ڈار وہی ایک نواز شریف ٹیکنالوجی ہے, وہ ٹیکنالوجی ہے, میڈیا کنٹرول کرو, اعداد و شمار کنٹرول کرو, لوگوں کو وہ خوشی کی خبریں دے دو, ڈالر سستا کر دو. اس کے 2-4 ان کے فارمولے ہیں وہ بڑے اوپن سے ہیں کہ اوپن مارکیٹ میں آپ اتنا خود ڈالر پھینکتے جائیں. اور ان کی پالیسیز کی وجہ سے جو ایکسپرٹ کا یہ بھی کرٹیسزم ہے کہ جب لاسٹ ٹائم میں انہوں نے اسی طرح ڈالر آرٹیفیشلی $100 کے قریب رکھا تھا, تو جب ان کی حکومت ختم ہوئی تھی تو تقریباً $22 بلین کا پاکستان میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. مطلب پاکستان کو $22 ارب زیادہ چاہیے تھے, وہ کم ہو گئے تھے. تو یہ لانگر رن کی کوئی ان کی پالیسیز نہیں ہے, اور یہ ہمارے نظام کے لیے ایک سیدھی سمجھ لیں ایک منہ پہ تماچا ہے کہ ایک آدمی ہے, وہ ایک کیس میں پہلے جی آئی ٹی بنی, جی آئی ٹی کے بعد اس پہ فرد جرم لگی, پھر اس کے بعد اس کو وہ ملزم بنا, ملزم سے وہ مجرم بنا, مجرم کے بعد وہ مفرور ہو گیا, مفرور کے بعد وہ اشتہاری ہو گیا, اشتہاری کے بعد وہ وزیر اعظم میں جہاد میں بیٹھ کے پاکستان کا وزیر خزانہ بن گیا. تو اسحاق ڈار کی واپسی اور اس قسم کے دعووں سے 2-3 چیزیں بالکل کھلی ثابت ہو گئی ہیں کہ اس ریاست کی کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے, کوئی فنڈامنٹل پالیسی نہیں ہے, یہاں ایکسپرٹ نہیں ہے, کولیکٹیو ڈیسیژن نہیں ہے, کہیں پہ کام ہی نہیں ہو رہا. آپ اندازہ لا رہے ہیں عمران خان نے 5 کے قریب وزیر
خزانہ بدلے اپنے 3.5 سال میں، اسی طرح اب یہ کرتے کراتے پہنچو کہ وہ کہتے ہیں کہ $60 آتا ہے، ڈار صاحب اور $1 سستا کرو، اور میرا خیال ہے یہ ڈار یہی کوشش کرے گا کہ 2-3 مہینے میں ایسے گمکس کرے جس سے ایک دم یہ تاثر ہو جائے کہ یہ حکومت کامیاب ہو گئی ہے، اور اس کا پولیٹیکل افیکٹ یہ ہوگا کہ پھر الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن 1.5 سال بعد ہوں گے، اور الیکشن کیوں نہیں ہوں گے، نون الیکشن کیوں نہیں جاتی، اس کی بھی بڑی سمپل ریزن ہے، ان کو پتہ ہے کہ اس وقت عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے، اگر الیکشن ہوں گے تو اگلے 5 سال بھی گئے، تو یہ ہے ساری ڈالر کے سستے ہونے کی جو سیاست ہے، وہ اگلا الیکشن بچانے کی سیاست ہے۔ میرا نہیں خیال اس حکومت کی ماضی کی حکومتوں کی طرح کوئی معاشی پالیسی ہے، پاکستان کے لوگ جس طرح پہلے خوار ہوتے رہے ہیں اب پھر خوار ہوں گے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔